اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کرنے میں حکمت کیا ہے، غرض کیا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ان تینوں مواقعوں پہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، ان تینوں مواقع پہ بندے فکر مند ہوں، بندے ڈر جائیں، لرز جائیں کہ اب میری کارکردگی میرے خالق کی بارگاہ میں پیش ہونے والی ہے، اب میرے کرتوت اور میرے اعمال احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ ان اوقات میں اور ان ایام میں خصوصاً بندے رب العالمین کی اطاعت فرما برداری میں لگیں، اپنے اعمال، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور برے اعمال سے بچنے کی ان ایام میں اور ان اوقات میں خصوصی کوشش اور جد و جہد کریں۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان اوقات میں بندے فکر مند ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں جب کوئی کارکردگی کی رپورٹ کسی معمولی سے حاکم کے دربار میں پیش ہوتی ہے تو پھر ملازمین اور پھر نوکر چاکر اور پھر ماتحت ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کو فکر ہوتا ہے؟ کیا ان کو اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے کہ ابھی میری کارکردگی اور میرے اعمال صاحب کے پاس پیش ہو رہی ہیں، میرے افسر کے سامنے میری کارکردگی آ رہی ہے، پتہ نہیں اب میری کارکردگی کی بنیاد پہ کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ معمولی صاحب اختیار ان کے سامنے جب ہماری کارکردگی پیش ہوتی ہے، ہر شعور والا، سمجھ والا فکر مند ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اس کو بوجھ ہوتا ہے، تو فرمایا یہ بھی خیال کرو بندو، احکم الحاکمین رب العالمین اور مالک الملک کے بارگاہ میں بھی تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تمہاری کارکردگی رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ ان ایام میں، ان اوقات میں، یعنی جن اوقات میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، بندے ان اوقات میں نیک اعمال کی کوشش کریں، میرا نیک عمل میرے خالق کی بارگاہ میں پیش ہو، برے اعمال سے بچیں۔ ایک حکمت یہ لکھی ہے۔ بھائی دوسری حکمت بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ فرمایا دوسری حکمت یہ ہے کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ نیک عمل رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھائی صاحب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی۔ فرمایا جب کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو وہ نیک عمل عرش الہی کے آس پاس چکر لگاتا رہتا ہے۔ وہ نیک عمل عرش الہی، بارگاہ الہی کے آس پاس چکر لگاتا رہتا ہے، اور فرمایا اس کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ بن بناہٹ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ فرمایا جیسے بہت سی مکھیاں جمع ہوں ان کی بن بناہٹ ہوتی ہے، وہ جو نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چکر لگاتا ہے، اس کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ رب العالمین اس عمل سے پوچھتے ہیں تو کیا چاہتا ہے، کیوں چکر لگا رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ
جس نے یہ نیک عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، ابھی تک آپ نے اس کی بخشش نہیں فرمائی، اس کی مغفرت نہیں فرمائی، جب تک آپ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے آپ کی بارگاہ سے نہیں ٹلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پیچھے اسی وقت ہٹتا ہے جب عمل کرنے والے کی بخشش کروا لیتا ہے۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں عمل پیش ہو کے، نیک عمل پیش ہو کے، عمل کرنے والے کے لیے سفارش، عمل کرنے والے کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے جو نیک اعمال لے کے جاتے ہیں، وہ نیک اعمال لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے بھی خوش نیک اعمال لے کے جاتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہوئے، نیک اعمال کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، ان کے لیے توبہ کرتے ہوئے نیک اعمال لے کے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی 3 مواقع ہیں، ان 3 مواقعوں پہ میرے عمل، آپ کے عمل، بندوں کے عمل ہمارے خالق و مالک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔